السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں میں تعلیم سے دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر میدان میں ہم بحیثیت قوم زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ انفرادی طور پر متعدد افراد ایسے ملیں گے کہ وہ اپنی ذاتی کوششوں سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن ایسی مثالیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر، قصبے ہوں یا دیہات، اگر جائزہ لیا جائے تو 10 سے 15% تک مسلمان تعلیم یافتہ ملیں گے۔ قصبوں اور دیہاتوں کا اور برا حال ہے، اگر وہاں مدرسے نہ ہوں تو اور برا حال ہو۔ اس کے مقابلے میں برادران وطن میں تعلیم حاصل کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر صبح کے وقت دیہاتوں کے قریب سے گزرے تو اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کو ایک لائن سے اسکول جاتے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں مسلمان بچے اور بچیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ کھیتوں اور باغات میں جانور چراتے ہوئے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور خون کے آنسو رو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ امید کرنا کہ ہماری قوم ترقی کرے گی بالکل اپنے کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دوستو، ہمارے قائد چاہے دینی ہو یا دنیاوی، ان کا کام صرف اردو اخبارات میں حکومت سے مطالبہ کرنا رہ گیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ابتدائی تعلیم کا انتظام کرنا وہ شاید ضروری نہیں سمجھتے۔ جب بچہ پرائمری کی تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو آگے کس طرح بڑھے گا؟ ہمارے جو افراد تعلیم کی طرف متوجہ بھی ہیں تو صرف میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج جیسے اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہی قائم کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ دوستوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج جیسے ادارے قائم کرنے میں عام مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے، اور ان میں کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے عطیہ دینے کے بعد داخلہ ملتا ہے، اس سلسلے میں کوئی رعایت مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس صورت میں آپ کے قائم کردہ ان اداروں کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اگر لاکھوں روپے عطیہ دینے کے بعد داخلہ لینا ہے تو کسی بھی ادارے میں، چاہے غیر مسلموں کا ہی ادارہ کیوں نہ ہو، آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے ادارے نہیں ہوں گے تو ان اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سطح تک مسلمان بچے پہنچیں گے کیسے؟ کاش ان اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ذمہ دار حضرات سطح سے کچھ نیچے اتر کر غریب مسلمانوں کے لیے ایسے ادارے بھی قائم کریں جہاں ابتدائی تعلیم کا انتظام ہو اور مفت ہو۔